السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں، فٹ ہیں؟ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک دفعہ پھر میں موجود ہوں اپنی فیوریٹ پرسنالٹی صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک الحمد ہیں؟ للہ، شکر مالک ہے جی، الحمدللہ الحمدللہ۔ الحمد للہ بس جی۔ لوگوں کی طرف سے ٹاپکس آ رہے ہیں، سجیشنز آ رہی ہیں، ان کے اوپر ویڈیوز بن رہی ہیں۔ ایک خاتون آئی تھیں تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس ٹاپک پہ ویڈیو بننی چاہیے۔ سنگل پیرنٹنگ جو ہوتی ہے، یعنی کہ ڈیورس ہو گئی یا ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تو اب ماں کو اکیلے وہ بچہ بڑا کرنا ہوتا ہے، تو اس میں اس کو بڑی پرابلمز آتی ہیں۔ تو اس کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ روشنی ڈالی جائے کہ وہ کیا کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک تو یہ آج کل کا عہد حاضر کا ہے جی، یہ بلکہ ہر دور کا ہے۔ یہ سنگل پیرنٹنگ کو آج سے تھوڑی ہو رہی ہے، نام اس کا آج سے بنا ہے، لیکن یہ تو بہت مدت سے کام چلتا آ رہا ہے۔ ہم اگر کہیں کہ سرکار دو عالم سے چلتا آ رہا ہے تو کوئی غلط نہیں ہوگا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ مجھے سرکار ویسے صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا، پنجابی کا شعر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اڈدی نہیں اسمانہ اتے اپنے آپ پتنگ، جدے ہاتھ چ ڈورے تیری اودیاں خیراں منگ۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں ہساں تے یار بتھیرے، جے رواں تے کلا۔ واہ 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 واہ، میں ہساں تے یار بتھیرے، جے رواں تے کلا، دکھاں دے ٹاپو دے اندر کوئی نہ جاوے سنگ۔ واہ 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 واہ۔ کہ جب دکھ ہوتے ہیں نا، پھر اس وقت لوگ بھاگ جاتے ہیں وہاں سے۔ یہ دکھ کا ٹاپو جو ہے نا، دکھ کا، اس کے بیچ میں انسان جو ہے نا وہ پھر تنہائی کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت کم لوگ ہیں کہ جو برے وقت میں، تکلیف میں کسی کے ساتھ کھڑا ہو۔ کہتے ہیں یہیں پر ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اصل حقیقی دوست یا آپ کے حقیقی چاہنے والے، آپ کے ملنے والے اصل ہیں کون۔ سکھ میں تو سکھ کے سب ساتھی، دکھ میں نہ کوئی ہے جی۔ یہ تو چلتا ہی آ رہا ہے جی ہمیشہ سے ہی، اور لوگوں کی پہچان بھی یہیں پر ہی ہوتی ہے کہ جب دکھ آتا ہے، تکلیف آتی ہے، کون لوگ ہوتے ہیں جو ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو موضوع ہے جی سنگل پیرنٹنگ کا، یہ صرف میرے خیال میں یہی نہیں ہے کہ والد یا والدہ کی ڈائیورس ہو گئی آپس میں، کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ویڈو بن گئے ہیں۔ یہ والدین کے ہوتے ہوئے بھی سنگل پیرنٹنگ بعض کا چل رہی ہوتی ہے۔ وہ سرکار بھائی صاحب نے فرمایا تھا کہ جہاز اڑا اور بیوی اب اس انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے کہ میاں دوسرے ملک جائے گا، پیسے بھیجے گا، اور ان پیسوں سے گھر کی ذمہ داریاں چلیں گی۔ تو کر تو وہ بھی سنگل پیرنٹنگ رہی ہے۔ ماں باپ کی موجودگی میں باپ بھی بزی ہوا ہے، ماں بھی بزی ہوئی پڑی ہوئی ہے، اور بچہ میڈ کے پاس پڑا ہے، وہ اس کو پال رہی ہے۔ اس لیے کہ دونوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ دونوں اپنے اپنے پیشنز کو لے کے، اپنے اپنے جو ان کی آگے انہوں نے بنائے ہوئے اپنے مقصد جو بنایا ہوا ہے، اس کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں کہ جو مین ان کا ایسٹ ہے، جو مین ان کی پروڈکٹ ہے، اس کے بارے میں وہ کیا فرماتے تھے سرکار؟ کون سے پروڈیوسر کی؟ اہل پروڈیوسر کی نا اہل پروڈکشن۔ نااہل پروڈکشن ہے۔ تو یہ نااہل پروڈکشن وہ خود کرتے ہیں کہ پروڈکشن تو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت ہی بنائی ہے، اب آپ اس کی اس طرح سے ٹیک کیئر نہیں کر رہے ہیں۔ سنگل پیرنٹنگ کہیں نہ کہیں پہ چل رہی ہے، اس شکل میں چل رہی ہے، اس شکل میں۔ اب ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ میں جس چیز پہ اکثر میں پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ یہ وقت کی اب ریکوائرمنٹ ہے کہ ہماری بچیوں کو خود اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ کئی میرے پاس ایسی بیٹیاں آئیں اور انہوں نے آ کے شکایت کی کہ ہم نے تو اپنا کیریئر چھوڑ دیا اس شادی کے لیے۔ تو بھائی کس نے کہا تھا چھوڑنے کے لیے کیریئر؟ ڈاکٹر بن گئیں، انجینئر بن گئیں اور گھر میں بیٹھ گئیں۔ کیا ان چیزوں کے باوجود پیرنٹنگ نہیں ہو سکتی؟ کیا والد جو صبح 9 to 5 جو جاب کر رہا ہے یا کاروبار کر رہا ہے، کیا وہ پیرنٹنگ نہیں کر سکتا؟ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے۔ آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ مجھے یاد ہے جی،
सरकार वाले साहब बहुत बिजी होते थे, बहुत, सुबह से लेकर रात गए तक लोगों का आना जाना, चाय खाना पीना, महफिल, टेलीफोन्स, ख़तो किताबत चल रही है, मुसलसल चल रही है। और इस सारी इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी के बीच में ये कभी नहीं हुआ कि आपको ये पता ना हो कि मेरा बेटा इस वक्त कहाँ है और क्या कर रहा है। मैं जाता था ना, जब कहीं पूछ के इजाज़त लेके जाता था कि मैं फ़लाँ जगह फ़लाँ दोस्त को मिलने के लिए जा रहा हूँ, तो आप फरमाते थे कि अच्छा जा रहे हो, कब आओगे? मैं कि जी मैं 2 घंटे बाद आ जाऊँगा। अब 2 घंटे में अगर 5 मिनट भी ऊपर हो गए हैं ना तो सरकार वाले सब गेट पे खड़े होते थे। किधर रह गए थे? मैं कोई बहाना मारता था कि ये रह गया था, उधर रह गया था, कोई ना कोई। लेकिन तवज्जो जो है ना जी, वो बच्चों के लिए बहुत कीमती चीज़ होती है। बच्चों को और कुछ नहीं चाहिए होता। आप उनको बहुत महंगी चीज़ें लेके दें या बहुत सस्ती चीज़ें लेके दें, उनके लिए एक बराबर होती हैं। आप हो सकता है उसको PS5 ले दें, उसको ये ले दें, वो ले दें, तो वो हो सकता है इस बात पे नाराज़ हो जाए बच्चा कि आपने मुझे बलून क्यों नहीं लेके दिया। यानी कि उनके लिए एक बराबर ही है, बिल्कुल, कि उनकी वो ख्वाहिश जो बलून, अब वो ये नहीं उसको नजर आएगा कि मेरे लिए बाप ने 2.5 लाख रुपए की गेम लेके दी है, या मुझे मोबाइल लेके दिया है, या कुछ लेके, वो ये जो छोटी सी चीज़ मैंने आपसे कही है, ये आपने मुझे क्यों नहीं लेके दी है। अच्छा, अब इस पेरेंटिंग में सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है कि आप अपने बच्चों की तरफ तवज्जो करें। अब देखिए, आ गया दुख का कोई भी मोमेंट आ गया, उस पे भी हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि शादीशुदा लोगों के मसाइल और ये जो डाइवोर्स के सिस्टम और सारा ये आफ्टर डाइवोर्स क्या है, बिफोर डाइवोर्स क्या होती है, सारी बातें। अब ये हो गया, अब औलाद है या बाप के पास है या माँ के पास है, मतलब पीछे कुछ भी कर लें कि चाहे वालिद की डेथ हो गई है, वालदा की डेथ हो गई है, कुछ हो गई है, या वालिद ने दूसरी शादी कर ली है अब कहने को तो वो जगह फिल हो गई माँ की, लेकिन वो माँ नहीं बनती। तो पता चलता है वो भी सिंगल पेरेंटिंग में घुस रहे हैं वो लोग भी, कि माँ बाप के होने के बावजूद भी वो तवज्जो नहीं दे पा रहे अपने बच्चे को, उसको कोई सुन नहीं रहा, वो जो कहना चाह रहा है वो कोई समझ नहीं रहा। जैसे सरकार वैसा फरमाया था कि हम अपनी औलाद को बहुत कुछ समझाना चाहते हैं और वो नहीं समझते, हमारी औलाद हमें बहुत कुछ समझाना चाहती है और हम नहीं समझते। तो अब ये जो एक एज गैप जिसको कह लें, जनरेशन गैप जिसको कह लें, ये पूरे का पूरा गैप जो है ये किसने अबूर करना है? बच्चा तो नहीं आगे आ सकता, उसका तो दिमाग ही छोटा सा है। तो अब बड़े लोगों का काम है कि वो बच्चों के मिजाज तक आए, आते हैं, करते हैं, छोटी छोटी बच्चों के साथ उनके साथ मिल के खेलते हैं, उनके लेवल पे जाके खेलते हैं। तो उनके लेवल पे उनकी बात क्यों नहीं समझते कि वो कहना क्या चाह रहे हैं? बच्चा अचानक घर में खामोश हो जाए तो गौर करने वाली बात होती है कि ये तो बिल्कुल सही था बच्चा, इसको क्या हो गया एकदम से। उसको पूछें, उसको करें, उसकी तवज्जो लें, बात करें, कहाँ पे उसको प्रॉब्लम आ रहा है, क्या आ रहा है। अगर आप उसको नहीं सुन रहे हैं तो पेरेंट्स के होने के बावजूद भी पेरेंटिंग नहीं हो रही है ये, क्योंकि बच्चा इग्नोर हो रहा है। बच्चे को पालने के लिए आपको एक तो चाहिए सबसे पहले कि आप सरमाया आपके पास चाहिए, कि आपने बच्चे की जो बेसिक्स रिक्वायरमेंट्स हैं, बहुत देखें, ज़रूरी नहीं है कि पीछे कोई मिलियंस के अंबार पड़े हुए हों। अगर ख़ुद आप गुजारा कर रहे हैं अपनी ज़ात के हवाले से कि आप ख़ुद खाना खा रहे हैं तो वही खाना बच्चे को भी खिला रहे हैं। अगर आप बच्चे को बहुत महंगी चीज़ें नहीं लेके दे सकते तो ना लेके दें, कम से कम उसके साथ तो खड़े हों कि भाई हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हारे अब ये वाली जो जगह है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। सिंगल पेरेंटिंग में सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि बाप या माँ एक गम से रूशनास हो गए हैं। अब उसकी सिंपति में वो अपने ऊपर एक तारीखिए बैठे हुए कि मेरे साथ बड़ा जुल्म हो गया, ये हो गया। तो जुल्म जो बच्चे के साथ हो रहा है वो किसी को नज़र नहीं आ रहा। भाई आपने तो सह लिया फैसला आपका कि डाइवोर्स ले ली, सेपरेशन ले ली, कुछ ले लिया, तो अब इसमें कसूर किसका? बच्चों का। बच्चों का तो कभी भी कसूर नहीं हुआ, तो उसको तो उसकी जगह पूरी करके दो ना।
اگر ماں موقع پر موجود نہیں ہے تو باپ کا کام ہے کہ وہ ماں کا کام بھی کرے اور باپ کا کام بھی کرے. اور اگر باپ موقع پہ موجود نہیں ہے, جن کے باپ باہر گئے ہوتے ہیں, 20 سال سے گئے ہوئے, 18 سال سے گئے ہوئے, پتہ چلے جی کبھی 3-4 سال میں ایک دفعہ والد صاحب آ جاتے ہیں, کچھ تحفے لے آتے ہیں, تو یہ تو وہ پیرنٹنگ نہیں کر رہے ہیں. یہ تو ایک تصویر لگی ہوئی ہے, یہ تمہارے ابا جی ہیں, بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو وہ اب ماں وہاں جہاں کھڑی ہوئی ہے, ماں کا کام ہے کہ وہ باپ بن کے بھی بچوں کو پالے. ماں اور باپ کی تربیت میں فرق کیا ہوتا ہے؟ باپ کے پاس ہوتی ہے تھوڑی سی اونچی آواز, روب, روکنے والی جگہ, جہاں پہ باپ کھڑا ہو کے منع کرتا ہے, نہیں یہ نہیں کرنا. ماں کو ہمیشہ لینیٹ لیا جاتا ہے, رحم والی چیز ہے نا ماں, بڑی شفقت والی چیز ہے ماں. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے جب اپنے لیے کوئی لوپ ہول نکالنا ہوتا نا, تو میں اماں جی سے جا کے کہتا تھا کہ میں نے باہر جانا ہے, کچھ چیز منگوا لیں. کیا منگواؤں؟ میں کہ جی وہ لال مرچ منگوا لیں. تو اچھا چل تو جایا, تو گرم مسالہ لے آ جا کے. تو میں پھر وہ پیسے لیتا تھا, جانا میں نے باہر ہوتا تھا, تو میں والدہ سے وہ والی گنجائش نکالتا. اب مجبوری ہے کہ وہاں پہ والد نہیں کھڑے ہوئے, تو اب والدہ وہاں پہ کھڑی ہوگی. تو وہ جو ایک روکنا کیوں ہوتا ہے بچوں کو؟ اس لیے روکنا ہوتا ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آگے گڑھا ہے, نقصان ہے, بچے کو بچایا جائے. بچے کو تکلیف ہوتی ہے اس سے, بچہ اس سے غم زدہ ہوتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ اس کے لیے بہتر ہے. اب جو چیز اس کے لیے بہتر ہے, کڑوی دوائی ہوتی ہے, لیکن ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ اس کے لیے بہتر ہے, یہ اس کو دینی ضروری ہے. تو ماں بھی وہاں پہ کھڑے ہو کے کام کرے اس کے ساتھ. وہ باپ والی جگہ بھی اب اس نے اب دو ذمہ داریاں ہو گئی اس کے پاس, کہ ماں بھی وہ بن رہی ہے, وہ شفقت والا پہلو بھی دے رہی ہے, اور وہ باپ کی جو روب اور دبدبہ جو ہے وہ بھی اب اس نے اس کو دینا ہے. تو پھر وہ یہاں پہ میں نے کچھ لوگوں کو ایسے دیکھا کہ وہ چیزوں کو سنبھالنے کے لیے, کچھ مائیں جب وہ دیتی ہیں نا گنجائش بچوں کو کہ ہاں تمہارا باپ چھوڑ گیا, تمہیں دوسری شادی کر لی ہے اس نے, ہماری ڈائیورس ہو گئی ہے, اور یہ اور ایک نیگیٹیوٹی گھر کے اندر وہ پھیلاتی جا رہی ہیں, بچے اس سے اور زیادہ متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. وہ کہا ایک خاتون نے کہ جو وہ نا اس کے جو والد ہیں وہ گئے ہوئے ہیں کسی اور ملک میں اپنی دوسری بیگم کے ساتھ. تو میں نے کہا جی آپ کی تو ڈائیورس ہو گئی ہوئی ہے, آپ کو کیسے پتا وہ گئے ہوئے؟ وہ فیس بک پہ آتا ہے نا جی وہ ادھر گئے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا جی اب جو چیز آپ نے چھوڑ دی اس کے پیچھے کیوں پڑے؟ وہ بچے دیکھتے ہیں جی. تو میں نے کہا جی کس نے سنبھالنا ہے بچوں کو؟ آپ نے سنبھالنا ہے. وہ تو چلے گئے صاحب, اب اس جگہ پہ آپ نے کھڑے ہونا ہے. تو وہاں پہ وہ ماں کو اس طرح سے ریکگنائز نہیں کر رہے ہوتے کہ جی یہ باپ کی جگہ پہ یہ اب ماں کھڑی ہو, اس لیے کہ ماں نے کبھی اپنے آپ کو اس جگہ پہ کھڑا ہی نہیں کیا, یا باپ نے کبھی ماں کو وہاں پہ کھڑا ہونے ہی نہیں دیا. وہ جگہ اس نے اپنے پاس رکھی کہ میں آئی ایم دا باس آف دا ہاؤس. تو کبھی کبھی ماں کو بھی باس بنا دینا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ماں بچوں کو ڈانٹ رہی ہو نا, تو باپ کو نہیں چاہیے بیچ میں بولے, کوئی بات سمجھانی ہو لہذا جا کے سمجھائے. یا باپ ڈانٹ رہا ہو اگر بچوں کو, تو ماں کو نہیں چاہیے کہ اس کو فوری طور پر ریئیکٹ کرے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں اور ایسے کیوں کر رہے ہیں. اس لیے کہ وہ دونوں بینیفٹ چاہتے ہیں بچوں کا, دونوں چاہتے ہیں کہ یہ بچہ ٹھیک ہو, صحیح راستے پہ چلے. کیا اور اولاد سے کیا چاہیے جی؟ اولاد کا ماں کے تو نہیں نہ دے رہی, چھوٹی اولاد ہے. اولاد سے صرف ایک ہی چیز ماں باپ کو چاہیے ہوتی ہے کہ اولاد فرما بردار ہو, دیٹ از آل. اور اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں, اس کے لیے وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو اچھی ایجوکیشن دیں, تاکہ وہ اپنے دور کی جیسے سرکار ویسا فرمایا تھا کہ تم اپنے بچوں کو تعلیم دو جدید اور دین دو قدیم. تعلیم جدید اس لیے دو کہ وہ رزق کما سکے, اور دین دو قدیم اس لیے کہ وہ گمراہ نہ ہو. درمیان میں سے دین کم ہوتا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب. اب وہ دین کی تعلیم جیسے جیسے آپ خود دین والے نہیں ہیں, آپ بچوں کو دیں گے کیا؟ جو چیز آپ کی جیب میں نہیں ہے وہ آپ نے دینی کیسے ہے بچوں کو؟ تو خود بھی تو اس سے اپنے آپ کو مستفید کریں نا جی. آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اتنا اثر نہیں کر رہا, جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ضرور اثر کرے گا اس کے اوپر. تو کر کے دکھانا ہوتا ہے آپ نے اپنی زندگی میں.
بچوں کے سامنے وہ والا رول ماڈل بننا ہوتا ہے، چاہے سنگل پیرنٹ ہو، چاہے وہ دونوں ہوں، چاہے وہ کوئی باہر گیا ہوا ہے، چاہے کوئی ادھر رہ گیا ہے، بچے دیکھ رہے ہیں آپ کا بیہیویئر۔ جن گھروں میں سیپریشنز ہوئی ہوئی ہیں ان گھروں میں برج نہیں ہے درمیان میں، ماں باپ کے درمیان میں، بچے کوشش بھی کرتے ہیں تو برج نہیں بن رہا ہوتا، تو دونوں اس کی سمپتی لے رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا، میں نے سیپریشن کر لی ہے جی اب اس کے لیے۔ تو اولاد کو کیسے سیپریٹ کریں گے؟ اولاد کی ماں وہی رہے گی، اولاد کا باپ وہی رہے گا، ان کو کم از کم وہ گنجائش تو دیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایک پروگرام میں گیا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ جی اگر میاں بیوی میں ڈائیورس ہو گئی ہو تو کیا وہ بچوں کی پرورش کے لیے ایک ہی گھر میں رہ سکتے ہیں؟ میں کہا نہیں، ایسے نہیں رہ سکتے وہ، کہ اگر آپ کہیں کہ جی وہ جیسے وہ لیو ان ریلیشن شپ ہوتا ہے جی بچوں کے لیے ہم دوبارہ اکٹھے رہ لیں جی بچوں، نہیں ایسے نہیں ہے، دور رہ کے بھی توجہ کی جا سکتی ہے۔ اور خیال کی طاقت تو بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، آپ نے صرف خیال ہی تو رکھنا ہے۔ اس کا ویسا وہ خیال کی طاقت کے اوپر فرماتے تھے نا کہ وہ یہ گرمیوں میں نا سائبیریا سے پرندے اڑ کے آتے ہیں یہاں جنوبی پنجاب میں، بڑے خوبصورت رنگین رنگین پرندے ہوتے ہیں، تھاؤزنڈز آف مائل کی ٹریولنگ ہے جی، ایروناٹیکل جس کو بولتے ہیں، ایئر ڈسٹینس جس کو بولتے ہیں جی، تو وہ ہزاروں میل کا سفر، پرندے وہ سردی کی وجہ سے وہاں سے اڑتے ہیں اور گرم علاقوں میں آتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ وہاں برف میں انڈے اپنے دے کے آتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو ان انڈوں میں سے بچے نکلنے والے ہوتے ہیں۔ اب کوئی فارمولہ نہیں ہے، ہیچری جو لوگ سمجھتے ہیں، ہیچنگ کو جو سمجھتے ہیں کہ انڈوں کو ایک خاص ٹیمپریچر کے اوپر 21 ڈیز 2 ڈیز کے اوپر رکھا جائے تو ان انڈوں میں سے پھر بچے نکلتے ہیں۔ برف میں کون سی ہیٹ ہوتی ہے؟ پرندے بھی نہیں ہوتے۔ تو سرکار فرماتے تھے کہ یہ ان کی خیال کی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ہزاروں میل دور بیٹھ کے بھی وہ پرندے اپنے خیال کی طاقت سے اپنے انڈوں کو گرم رکھتے ہیں، اور جب وہ جاتے ہیں تو ان میں سے وہ بچے نکلنے والے ہوتے ہیں جی۔ پرندے کے پاس اتنا خیال ہو سکتا ہے، انسان کے پاس نہیں ہو سکتا۔ جو خصوصیات آئی ہوئی ہیں پرندوں میں، جانوروں میں، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی اس کے ساتھ رکھا ہے۔ تھوڑا سا غور کرنے والی بات ہوتی ہے کہ آپ کی توجہ ہے کدھر؟ جب آپ اولاد کے ساتھ وہ اس ریلیشن میں نہیں بندھ رہے ہیں تو کمپلینٹ کس کو کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کی طرف سے ہو گیا جی، ہو گیا، ماں باپ دونوں ہی نہیں رہتے، اولاد پھر بھی پل جاتی ہے۔ بڑا کرنا مالک کا کام ہے، وہ اس نے اس کے لیے سارا کچھ رکھا ہوا ہے، آنے والی نسلوں کے لیے پورا نظام دے کے بھیجا ہے۔ اب ایسے بچے، ان کے ساتھ دو باتیں ہوتی ہیں جی، اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، بری باتیں بھی ہوتی ہیں۔ بری بات تو یہ ہوگی کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو وہ توجہ نہیں ملتی، جو وہ چیز چاہ رہے ہوتے ہیں اس طرح سے ان کو سنا نہیں جا رہا ہوتا، اور وہ ان کی ڈیمانڈز یا وہ جو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں وہ پہنچ نہیں رہا جی، اور والدین یا والدہ یا والد اس طرح سے بیہیو نہیں کر رہے۔ اچھا کیا ہوتا ہے اس میں اچھا یہ ہوتا ہے کہ پودا بڑا مضبوط نکلتا ہے۔ جس بچے کے ساتھ بچپن میں آپ دیکھیں گلی محلوں میں ایسے روڈ سائڈ پہ اشاروں پر جو بچے بھیک مانگ رہے، چھوٹے چھوٹے بچے، سردیوں میں انہوں نے چپل بھی نہیں پہنا ہوتا، ہم نے تو اولاد کو بڑا پیمپرڈ کیا ہوتا ہے زبردست قسم کا، یہ بھاگ رہے ہوتے ہیں دھڑا دھڑ، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جناب، اور ایسے آ کے بڑی عمر کے بندوں سے وہ بھیک کے لیے نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا بھلا بزنس مینیجر نہیں کرتا ہے نا جی۔ کبھی روڈ سائڈ میں ان سے سنے، کوئی کہے نا کہ کوئی گانا سنا دو، تو کیا گلا ہوتا ہے جی ان کا، اور کیا خوبصورت ان کی آواز ہوتی ہے۔ وہ کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ اسی دنیا سے سیکھ رہے ہیں، اسی معاشرے سے سیکھ رہے ہیں۔ ان کا لرننگ لیول ہی اور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ سختی میں پڑے ہیں، سخت ماحول میں سے نکلے ہیں۔ جب وہ اس ماحول میں سے نکلتے ہیں نا تو وہ بہت ہی پختہ لوگ بنتے ہیں، کیونکہ انہوں نے زندگی کو بالکل اور طرح سے قریب سے دیکھا ہوتا ہے۔ کہنے کو سختی ہے لیکن ان کے لیے بڑی بہتری ہے۔ بڑے بڑے نام ہوئے جن کو پیرنٹنگ کے ایشوز رہے ہیں بچپن میں، اور جیسے وہ بڑے ہوئے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ نہ وہ تو کوئی
साइंटिस्ट बना हुआ है, कोई गुलूकार बना हुआ है, कोई इंजीनियर, कुछ भी बना हुआ है जी, लेकिन वो एक पुख्ता इंसान ज़रूर बने हुए होते हैं, क्योंकि दे हैव लर्नड इट फ्रॉम द हार्ड वे. तो जो वो कहते हैं ना कि एक होती है जग बीती, एक होती है हड बीती, कि जो अपनी जान पर गुजरी हुई होती है. अब जो हड बीती से जिसने जो कुछ सीखा है ना, वो उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद सीख कर आया हुआ वहाँ से. तो वो अब ये अल्लाह के काम है कि वो किसी को सख्त माहौल से गुजार के परवरिश दे रहा है, किसी को नरम माहौल से गुजार के परवरिश दे रहा है. पूछा आपसे सिर्फ ये जाएगा कि जो आपको ड्यूटी दी गई थी बच्चों की, आपने पूरी तरह पूरी की है कि नहीं की. उसमें ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारे पास 10 करोड़ रुपए क्यों नहीं थे. ये पूछा जाएगा तुम्हारी जेब में 2000 रुपये थे, उसमें से तुमने कैसे इसको बिहेव करा है. पैसों को तो मामला ही नहीं है. क्या सारे पैसों से चल रही है दुनिया? वो नहीं, अभी पैसे तो अभी ये थोड़े अरसा पहले मशहूर हुए हैं, उससे पहले पैसे मशहूर भी नहीं होते थे. घरों के अंदर क्या होता था जी? कच्चे घर होते थे ज़्यादा से ज़्यादा. कई घरों में बाद में बिजली आई है, तो वो बिजली लग गई, पंखा लग गया, खुशियाँ आ गई, बस ये क्या ठंडा पानी आ गया टूटी. हमारे घर में पानी नहीं होता था जी, मस्जिद से घड़े भर के लाते दिया. घर में एक हैंड पंप लगाया हुआ था, उसको करके वो हैंड पंप वाला पानी पीने वाला नहीं होता था, उसे हम कपड़े धोते थे, उसे पौधों को पानी दे दिया, कुछ कर दिया. तो पीने वाले पानी के घड़े हम लोग मस्जिद से बाकायदा मैं खुद भर के लाता रहा हूँ जी. छोटी उम्र में भी मैं, छोटा घड़ा मेरा होता था, तो बाकी बड़े घड़े भर के लाए हैं, साइड पे रखे हैं. ठंडे घड़े का पानी पीते थे, खुश होते थे. हुन फ्रीजर नाल भी खुश नहीं होते बच्चे जी. मैकडोनल्ड से नीचे बात नहीं होती जी. तो हमने ज़रा और तरह से सख्त तरीके से ज़िंदगी देखी हुई है. हम लोगों के जो है ना, वो सीखने के रवैये अलहदा से है. अब वो सरकार वाले साहब ने कहा है ना, अभी ये जो उनकी रिसेंट आई भी है एक वो ऑडियो, जिसमें आपने कहा है कि तुम कम से कम इतना काम तो करो कि अपने बच्चों को इस दौर की आफात से बचा लो जो तुम्हारे दौर की चल रही हैं, क्योंकि इन्होंने अपने दौर में बड़ी मसाइल देखने हैं. अभी कम से कम इतना तो फ़ायदा माँ बाप का हो ना उनको, कि वो जो मसाइल हैं वो माँ बाप हल कर दें. जैसे सरकार फरमाते थे कि वो पंखे भी नहीं होते थे, तो अब एसी बंद हो जाए तो बच्चे चीखे मारना शुरू कर देते कि ऐ क्यों हो गया जी, एसी फटाफट ठीक कराओ जी, ये कराओ तो वो कराओ. तो लो आप करा रहे हैं, बस ठीक है, चल रहा है सारे का सारा निज़ाम. लेकिन कनेक्टिविटी, औलाद के साथ जो कनेक्टिविटी आपकी बननी है, उसका ताल्लुक पैसे से नहीं है, उसका ताल्लुक अमीरी गरीबी से नहीं है, उसका ताल्लुक है आपकी सोच के साथ. अगर आपने उस सोच को पा लिया तो पेरेंटिंग अच्छी हो जाएगी, चाहे सिंगल है चाहे डबल है, जो भी है. उसका तो कोई हल नहीं है ना अब कि आप डाइवोर्स हो गए हुए हैं. डाइवोर्स हो के कई लोग इसलिए शादी नहीं कर रहे होते कि पता नहीं अब आगे जो है वो क्या बनेगा, अगला कोई बंदा या बंदी जो भी आएगी वो हमारे बच्चों को उस तरह से एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे. और नॉर्मली देखा, आप भी देख रहे हैं माशरे के अंदर कि जिन ख़वातीन जो डाइवोर्सी हैं या विडोज़ जो हैं और जिनके पास बच्चे भी हैं, उनसे शादी करने के लिए कोई रेयरली ही कोई तैयार होता है. ऑप्शंस बड़ी हैं सबके पास, तो वो बड़ा मुश्किल है. अब ये भी एक बात है इसके बीच में कि जो खातून इसलिए शादी नहीं कर रही कि मेरी मोहब्बत इससे डिवाइड होती है. आपकी पहली मोहब्बत जो शादी के बाद होती है, बच्चों से पहले या मियाँ से होती है या मियाँ की बीवी से होती है. जब बच्चे आते हैं तो वो मोहब्बत डिवाइड होनी शुरू हो जाती है, वो बच्चों में तकसीम होनी शुरू हो जाती है. माँ को आप ढूंढते रहे तो वो बच्चे तो कोल पई होती है, वो नहीं बच्चा पहली तवज्जो. हम खुद भी बच्चों को कॉलिक हो जाती थी, मेरे बेटे को, बड़े बेटे को, तो मैं घंटों के हिसाब से उसको उठा के, तो रात को जब तक उसने वो डिकार नहीं ना जो ले लेना, तब तक मैं उसको उठा के गोदी में फेर रहा हूँ. तो अब ये उसकी तवज्जो का काम है. तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत सिर्फ इसलिए शादी नहीं करती दूसरी कि वो अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करे और अपना प्यार वो किसी और को ना दे, सिर्फ अपने बच्चों को दे, वो रोज़े महशर मेरे साथ ऐसे होगी. अल्लाह अकबर, सुभान, ऐसे उंगली बना के कहा
بر جیسے وہ ایک اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ جس نے اپنی بیٹیوں کو پال پوس کے بڑا کر کے ان کی اچھے طریقے سے شادی کی، وہ ایسے ہوں گے جیسے یہ دو جڑی ہوئی انگلیاں جی ہوئے میرے ساتھ. تو کتنا بڑا کام ہے کہ آپ نے ان کی خدمت اس لیے کی ہے کہ سرکار دو عالم کو خوش کرنا ہے. کمال ہے، دیکھیں نیت ہی بدل گئی ہے ساری کی سارے ماحول کی جی. سبحان اللہ. کہ آپ کا رجوع کیا ہے کہ جی اب ہم نے بچوں کی خدمت اس لیے کرنی ہے کہ ہماری خدمت بھی قبول ہو جائے کہیں پر، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونا ہے. قریب ہونا ہے. تو یہ بھی ایک رجوع کا ایک طریقہ ہے اور بڑا سالڈ ہے یہ طریقہ کہ آپ اس خیال کے اندر ڈھل جائیں اور اس طرح سے محنت کرنا شروع کر دیں. ہمارے ایک وہ ہیں جاننے والے جی، وہ ان کی 3 بیٹیاں ہوئیں، اس کے بعد پھر ان کی 4تھی بیٹی بھی ہو گئی. تو انہوں نے نا سرکار والے صاحب کو فون کیا، تو انہوں نے کہا کہ جی وہ میرا دل کر رہا تھا کہ بیٹا آنا چاہیے تھا لیکن بیٹی آ گئی. تو آپ نے کہا کہ یہ تمہاری بیٹیاں نہیں ہیں، یہ آج سے میری بیٹیاں ہیں اور تم نے آج کے بعد ان کو میری بیٹیاں سمجھ کے پالنا ہے. اللہ اکبر. وہ کہتے نہیں میرے لیے ان بیٹیوں کا اینگل ہی بدل گیا. اللہ اکبر. میں اب ان سے محبت بھی کرتا ہوں، عقیدت بھی کرتا ہوں کہ وہ یہ میں اپنے مرشد کی بیٹیوں کو پال رہا ہوں جی. میں سبحان اللہ. ایسے جیسے میں اپنے مرشد کی بیٹیوں کو پال رہا ہوں. تو ان کی توجہ اور طرح سے ہو گئی، ان کا رجوع اور طرح سے ہو گیا، ان کا دھیان رکھنا، ان کی خدمت کرنا بالکل اور طرح سے ہو گیا. تو یہ جیسے جیسے اب یہ آپ بچوں کے ساتھ وہ کنیکٹ ہوتے جائیں گے نا تو تبھی وہ پیرنٹنگ بھی آپ کے لیے آسان ہوتی جائے گی. جن کا رجوع اللہ کی طرف ہو گیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گیا، ان کو بچوں کے پالنے کا ان کا نظریہ بدل گیا. ورنہ زیادہ تر پیرنٹس جو یہ سنگل پیرنٹنگ میں جو چلے جاتے ہیں وہ مار کیوں کھاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ہر وقت گلے میں رہتے ہیں. ان کی زبان سے گلا، تیرا باپ چھوڑ گیا، فلانا تھا تیرا باپ، کیا چھوڑ کے گیا ہمارے لیے، یہ ذلت چھوڑ کے گیا، بینک میں پیسے کوئی نہیں ہے، ادھار چڑھے ہوئے ہیں، فلاں ہے. او زندگی ایک ایسے، او بچے کو کیا سنا رہے ہو بھائی تم؟ اس کا نہ قصور نہ کچھ نہ کہاں، وہ بیچارہ ویسے ہی ڈپریس ہونے، شاید پتہ نہیں میری وجہ تو یہ سارے اس وجہ تو ہوئے پہ نے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کا قصور نہیں ہے، وہ تو بڑا صاف ستھرا بچہ ہے اللہ کی طرف سے، معصوم بچہ. تو معصوم بچے کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو کہ آپ اس کو گلوں کے اوپر لگا دیں. زندگی کے گلے اپنے تک سنبھال کے رکھیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس معاشرے کے جو شوقس ہیں، جو اس معاشرے کی آفات و بلیات ہیں، ان سے بچائیں اور ان کو ایک اچھا اور طاقتور درخت کے طور پہ بنائیں. کل کو انہوں نے پیرنٹ بننا ہے، کل کو انہوں نے پالنا ہے. آج جو کچھ آپ ان کو، وہ کہتے ہیں جو کیتی سو اگے آنی، دودھ دا دودھ پانی دا پانی. یہ جو آج بوئیں گے وہی کل کو کاٹیں گے. آج آپ نے اپنے بچوں کو وہ زہر آپ نے دینا شروع کیا ہوا، کل کو ان کی اولاد کے سامنے کیا چیز آئے گی سامنے؟ آپ نے ایک پوری جنریشن تباہ کر دی پکڑ کے. ان کو مورد الزام مت دیں، کھڑے ہوں، بجائے اس کے کہ گلے میں اور شکایتوں میں آپ چلے جائیں. ذمہ داری کو سمجھیں اور اللہ سے مدد مانگیں کہ یا اللہ اب اس حال میں تو نے مجھے پہنچا دیا، اب تو میری مدد بھی فرما کہ میں نے اب اس اولاد کی پرورش کرنی ہے. اگر وہ طاقت آپ کو مل جائے گی تو بس پھر آپ کے لیے وہ اولاد کی پرورش کو معنی نہیں رکھتی ہے. پھر کئی درویشوں نے، کئی بزرگوں نے، کئی لوگوں نے شادی نہیں کی، دوسری شادی نہیں کی، اولاد چھوٹی تھی، فیڈنگ کے اوپر بچے تھے، انہوں نے وہیں سے ان کو پالنا شروع کیا، اس کو خدمت سمجھ کے پالا کہ یہ اب ہمارے لیے اللہ نے ہمیں یہ خدمت دے دی ہوئی ہے کہ اب ہم اس محبت کو کسی دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے، ہم اس کی محبت اس کو پراپر دیں گے. اب میرے پہ ڈبل محبت دینی ہے. جب وہ کہتے ہیں نا کہ وہ آپ جو ہے نا وہ کسی کا علاج کرنا تھا تو مرشد نے کہا کہ اس کو نا محبت دو. وہ تھوڑے سے بعد پھر آیا مرید، اس نے کہا جی محبت تو دے رہا ہوں لیکن کام نہیں صحیح ہو رہا. آپ نے کہا خوراک ڈبل کر دو، علاج یہی ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. علاج یہی ہے. تو وہ محبت ڈبل کریں، ان کو اس لیول پہ لے کے آئیں کہ وہ دے فیل ایز کہ اب وہ آپ سے بات کر سکے.
اور تھوڑا سا اتنا ڈر کہ وہ غلط نہ کر سکے. یہ بھی ضروری ہے. ہمارے بہت ساری چیزیں ڈاکٹر صاحب بچ گئیں اس لیے اس ڈر سے کہ ابا جی کو نہ پتہ چلا. اللہ اکبر. ہم کئی جگہ پہ جانے سے بچ گئے اس ڈر سے کہ یہ بات پتہ نہ لگ جائے کہیں. واہ بالکل. ہم آج تک ڈرتے ہیں اللہ اسی چیز سے کہ کل کو ہم نے جا کے شکل دکھانی ہے ادھر, اللہ اکبر. کیا کہیں گے, کیا کیا تم نے یہاں پہ. اللہ اکبر. چلو تمہیں اتنی خوبصورت لا دی تھی, بچے تو اچھے سے پال لیتے تم. اگر وہ بچے آپ کے نقصان دے رہے ہیں یا پڑھائی میں کمزور ہو رہے ہیں یا کچھ ہو رہے ہیں تو وہ ذمہ داری آپ کے اوپر آ رہی ہے. آپ کو اپنے دکھوں سے نہیں فرصت مل رہی تو بچوں کو کس نے دیکھنا ہے. میں نے دیکھا ڈاکٹر صاحب, یقین کریں والدین ایسے وہ اپنے اوپر نہ طاری کیا ہوا ہے کہ ہمارے اوپر بڑا ظلم ہو گیا ہے, ہم کیا کریں, ہم سے تو اب ہوتا نہیں ہے. تو او ہو بھائی کیا ہو گیا, کھڑے ہو جاؤ اپنے پاؤں پہ. اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے تمہیں, پورے قوا دیے ہوئے, پورے احساس دیے ہوئے, اس ذمہ داری کو پورا کرو. اس دن ایک خاتون آئیں تو وہ بڑا نا بیچ میں پہلے آئیں, پھر انہوں نے تھوڑا بہتر ہو گئیں, پھر اس طرح ایک دن پھر آ گئیں اور پھر امید ٹوٹ رہی تھی. تو یہ سٹارٹ میں امید جو ہے اس کو کیسے قائم رکھے وہ خواتین جو ڈیورس ہو چکی ہے اور اب وہ اکیلے بچے جو ہے وہ بڑے کر رہی ہیں, تو اس میں ہمت بن جاتی ہے لیکن پھر وہ ٹوٹنے لگتی ہے. تو اس امید کو کیسے قائم رکھیں؟ یہ دیکھیں جی, یہ بڑی مزیدار چیز ہے جی. امید تو ایسی چیز ہے جس کے سارے غم کے ایام کٹ جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو بعض اوقات یہ امید والا سفر اکیلے نہیں ہوتا, آپ کو امید والے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے. سبحان اللہ. مطلب آپ خود انسان ہے نا, تو جب وہ اپنے اوپر وہ بہت زیادہ ریلائی کرنا شروع کرتا ہے تو وہ خود سے ہمت بھی کبھی ٹوٹنا شروع ہوتی ہے. کوئی ایسا قریب ہونا چاہیے جو آپ کو تھوڑا سا نا ایسے تھپکی دے, شاباش چل بھائی ہمت پکڑ, کیا ہو گیا, او کوئی بات نہیں, خیر ہے, سب ٹھیک ہو جائے گا. اتنی سی بات سے میں کہتا ہوں انرجی فل چارج ہو جاتی, انسان آگے چل پڑتا ہے. سبحان اللہ. امید اس کی ٹوٹتی ہے جس کے پاس یہ ہے نہیں. یہ وہ بندے نہیں ہیں جس کے پاس امید والے جو امید کو قائم رکھیں. سنگت اسی لیے تو ضروری ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب کہ سنگت آپ کو, کئی کام ایسے ہوتے ہیں جن میں وہ ڈھیلا ہو رہا ہوتا ہے اور سنگت اس کو تیز کروا دیتی ہے. نماز کی سنگت ہوتی ہے کہ نماز پڑھنے والے کٹھے لوگ جا رہے ہیں تو وہ پتہ چلا اوہ یار بجے تک باہر نہیں نکلے, باہر نہیں, ابھی اس کو پکڑو, بلاؤ اس کو, خیر ہے طبیعت ٹھیک ہے تمہاری, وہ بس میں ذرا ڈھیلا ہوتا ہے. وہ ڈھیلا کہ چل چل مسجد چلتے ہیں, وضو کرتے ہیں, سب سیٹ ہو جائے گا. وہ نماز والا نماز ساتھ لے کے چلا گیا. نیکی والا بندہ نیکی پھیلائے گا, بدی والا بندہ بدی پھیلائے گا. آپ دیکھو آپ کی سنگت کن لوگوں کے ساتھ ہے. ایسے لوگوں کی سنگت جہاں پہ ہر وقت بیٹھ کے تو گلے ہو رہے ہیں, جہاں پہ ہر وقت بیٹھ کے بدخویاں ہو رہی ہیں, جہاں پہ بیٹھ کے نیگیٹیوٹی کا فروغ ہو رہا ہے اور بادل چھائے ہوئے نیگیٹیوٹی کے, ادھر سے کیا ملے گا آپ کو. سرکار ویسا فرمایا کرتے تھے کہ جہاں کہیں پہ رحمت کی بارش ہو رہی ہو تم بھی جا کے بیٹھ جایا کرو, شاید تم پر بھی 2-4 قطرے پڑ جائیں. سبحان اللہ. واہ سبحان اللہ. تو کوئی رحمت والی جگہ ڈھونڈ لو اپنے لیے نا, اللہ اکبر. کوئی رحمت والے لوگ ڈھونڈ لو کہ جن کے پاس جا کے تمہاری موٹیویشن ہی, چلو ایسے انگریزی نام لے لو, موٹیویشن ہی بڑھ جائے آپ کی. ہم تو کہتے ہیں وہ رحمت والے لوگ ہیں کہ جو امید پھیلا رہے ہیں, جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا سکھا رہے ہیں, جو آپ کو ایک کانفیڈنس دے رہے ہیں معاشرے کے اندر چلنے کے لیے. وہ قیمتی لوگ ہوتے ہیں. آپ کو چاہیے ان لوگوں کو ڈھونڈ کے رکھیں اپنی. آپ کو ایسے بندہ ہی کوئی نہیں ملا. کمال بات ہے کہ آپ سارے شہر کے اندر جناب وہ کہانی کی یاد آ گئی جی, وہ لکھنؤ پرانا, وہ کہتے ہیں جی مشہور تھا جیب کتروں کے لیے. تو وہ ایک بندے نے نا جیب میں ڈالے کچھ کھوٹے سکے. انہوں نے کہا میں چیک تو کروں, بڑا لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کے جیب کترے بڑے مشہور ہیں, تو میں بھی ذرا چیک کروں کہ یہ کیسے کرتے ہیں کام. تو کہتے ہیں وہ میں جیب میں کچھ کھوٹے سکے ڈالے تو میں چل پڑا. اب صبح سے میں گھوم پھر کے جناب چلتا آ رہا ہوں, شام کو آ کے میں وہ بیٹھا ہوں ایک جگہ پہ, جیب میں ہاتھ ڈال سکے موجود. انہوں نے کہا میں تو بڑا سنا تھا لکھنؤ کے جو ہے نا وہ جیب کترے بڑے مشہور ہیں, میری تو کسی نے جیب ہی نہیں کاٹی. تو ساتھ ایک بابا بیٹھا تھا, اس نے کہا صبح سے 3 دفعہ تیرے پیسے میں نکال چکا ہوں, تیرے سکے کھوٹے ہیں, تیری جیب کس نے کاٹ رہی ہے. اللہ اکبر.
جو خود کھوٹے ہیں ان کو کہاں سے سچا کوئی ملنا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ اندر سے اگر ہے امید، آپ کے اندر ہے، چراغ جل رہے ہیں، امید کے چراغ جل رہے ہیں، تو وہ چراغوں کے ساتھ کہیں میچ کریں تاکہ اور آپ کو تیل ملے اس کے دیے کا. اللہ اکبر. آج کی بات ہے، یہی ویڈیوز جو ہم اپلوڈ کر رہے ہیں، تو ایک خاتون آئی، تو میں نے کہا کہ کیا ہیلتھ ایشوز ہیں؟ کہتے نہیں، صرف میں ملنے آئی ہوں اور شکریہ ادا کرنے آئی ہوں. پھر انہوں نے بتایا کہ لائف میں بڑی پرابلمز آئی نا، اور بڑے مسئلے آئے، پھر آخر میں کینسر بھی ڈائگنوز ہو گیا. اللہ. تو کہتی ہیں کہ مجھے لگا جیسے اللہ مجھے پسند نہیں کرتا، تو میرا وہ تعلق ٹوٹ گیا. تو پھر اسی طرح سے میں ویڈیوز دیکھ رہی تھی، تو ایک ویڈیو جو ہے آپ لوگوں کی سامنے آئی کہ جس میں آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ جس انسان سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس انسان کو اللہ آزمائشوں سے گزارتا ہے. تو اسی طرح سے حضرت اور قرآن کہتا ہے جی کہ ہم اسے آزمائیں گے. کس سے آزمائیں گے؟ بھوک سے، خوف سے، نقص من اموال سے، جی پھلوں کے ضائع ہونے سے، ثمرات سے، اور اس کا مال ضائع ہونے سے. تو کس لیے؟ اور پھر کہا کہ وہ پھر صابرین اور جو شاکرین ہوں گے وہی تو میرے لوگ ہیں. اصل میں ہمارا ان چیزوں سے کیا لینا دینا، ہم تو اللہ کی طرف چلے جا رہے ہیں صبر کے ساتھ. ہم ان کے ہیں، ہمارا پوچھنا کیا جی، بس ایسے ہی ہے جی. تو وہ کہتی ہیں کہ اسی طرح سے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی یہ بات کہ غم میں غم دینے والے کو یاد رکھنا. سبحان تو اللہ. کہتے ہیں میں دوبارہ سے تہجد شروع ہوئی، عبادات میری اسٹرانگ ہو گئی. اب میں مجھے اپنا آپ اللہ کے اتنے قریب لگتا ہے نا. اور میں لوگوں کو کہتی ہوں مجھے کینسر میری جان نہیں لے سکتا، میری جان میرا اللہ لے گا. اور کون لیتا ہے؟ اور اتنی انہوں نے اس سے وہ بات کی، اور وہ اتنی خوش، اور وہ رو بھی رہی تھی. خوشی کیا، مطلب وہ ایک نہیں ہوتی کیفیت. اور وہ جب نکلی تو میری جو ہے موٹیویشن، اور میری جو ایک روحانی ایک جو کیفیت تھی وہ ایسی ہو گئی کہ، اور میں نے کہا واللہ لوگ باہر سمجھ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں ڈاکٹر جو ہے کیا جو ہے کاؤنسلنگ کر رہا تھا، وہ تو ڈاکٹر کی کاؤنسلنگ کر کے چلی گئی. دیکھ لیں، اب ایسے لوگ ہیں نا جی موجود کہ جن کا فیتھ بلند ہو گیا، سبحان اللہ، جن کے اندر امید بلند ہو گئی. امید کے ساتھ جو لوگ چل رہے ہیں نا جی، آپ کہتے تھے دیکھو انتظار ہی کرنا ہے تم نے، تو اچھے وقت کا کرو، برے کا کیوں کرتے ہو؟ اللہ اکبر. جب انتظار کرنا ہی ٹھہرا تو اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا خبردار میری امید سے، میری رحمت سے نا امید مت ہونا. خبردار کہا اللہ تعالیٰ نے. بلکہ پورے کا پورا اسلام اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے کہ جو نا امیدی والا جو ہے وہ مشرک تک ہو جاتا ہے جی. اللہ اکبر. امید والے کے ساتھ کھڑے ہو. امید کس چیز کی؟ رحمت کی امید، فضل کی امید، بخشش کی امید، اس کی رحمتوں کے نزول کی امید، اس کے رستے پہ چلنے کی امید، اس کے لوگوں سے ملنے، اللہ والوں سے ملنے کی امید. یہ ساری امیدیں ہی تو ہیں، سارے چراغ ہی تو جل رہے ہیں. آپ کے اگر اندر چراغ نہیں جل رہا نا تو باہر چراغوں کو میلے سے کچھ نہیں آپ کو ملے گا. تھوڑا دیوا اندر مک گیا. اللہ اکبر. آپ کو اگر آپ کا دیا جل رہا ہے تو کوئی نہ کوئی تیل ڈال جائے گا آپ کے اندر، یہ پکی بات ہے، سبحان اللہ. اور وہ آپ کی چراغ کو دوبارہ روشن کر جائے گا. ہم لوگ چراغ جلاتے ہیں جی چراغ درباروں پہ. اب ہم ہیں جی ایسے لوگ، اب کیا کریں، ہم چراغ جلانے والے لوگ ہیں. ایویں نہیں پہ دیوے بلدے، ایویں نہیں پہ جھنڈے ہلدے، روزیاں والی قبراں دے وچ تیرے عشق دی سل گئی ہے. ہیٹ جس کو بولیں گے یا رسول اللہ آپ کے عشق کی ہیٹ ہے. یہ جو مزارات ہیں، یہ جو سارے اولیاء اللہ کی جو ہیں، سارے شرائنز جو بنے ہوئے ہیں، یہ یہاں پہ دیے ایسے نہیں جل رہے ہیں. یہ امید کے تو دیے جلا رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں. یہ چلے گئے دنیا سے، لیکن کہاں گئے؟ یہ تو یہیں پر ہے، آج بھی امید کے چراغ جلائی جا رہے ہیں. وہ خدمت کر رہے تھے، ہیں اور کرتے رہیں گے اللہ کے بندوں کی. اللہ کے بندوں کی. تو یہ بڑی مہربانی ہے کہ آپ زندگی میں ایسی امید والی ہستیوں کو ڈھونڈیں، ان کے پاس رہیں. تھوڑا سا لو ہونے لگیں، فٹافٹ جائیں دیے میں تیل ڈلوائیں، ذرا حشاش بشاش ہو کے دوبارہ زندگی کا رخ کریں. کیا ہو گیا ہے؟ لوگ مر بھی جاتے ہیں. کیا ہو گیا ہے اگر اللہ نے آپ کو اس ماحول کے اندر پیدا کر دیا ہے ہی؟ راضی رہنے کا تو عمل ہے سارے کا سارا. نا امید بندہ کبھی راضی نہیں رہے گا، وہ ہمیشہ گلے میں رہے گا. امید والا بندہ راضی میں رہے گا کہ یا اللہ تو نے مجھے اس ماحول میں ڈالا ہے، تو نے مجھے یہاں رکھا ہے، تو میرے لیے بہتر جانتا ہے جو میرے لیے ہے. بس مجھ پہ اپنا فضل رکھ کہ میں تیرے حکم سے اس رستے پہ بالکل تیرا بندہ بن کے چلوں. ورنہ یہ گمراہ کرنے والے لوگ بہت ہیں ادھر ادھر کے،
جو آپ کے کان میں آگے وہ ایک بڑا شیطان تو ہے نا, یہ چھوٹے چھوٹے شیطان بھی آس پاس پھر رہے ہوتے ہیں جو آ کے کان کے اندر نا کوئی پٹھی بات ڈال دیتے ہیں آ کے. تو وہ بس وہ شیطانوں سے استغفار پڑھے اور کوشش کریں کہ اللہ کے رستے پہ رہیں, اللہ کی امید کے ساتھ رہیں, یہ اولاد کو بھی اس کا حکم سمجھ کے چلیں. تو بس یہ پھر جیسے جیسے آپ اس کے ساتھ چلتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے لیے کچھ سفر, یہ ایسی تھوڑا سی تو سفر ہے. کتنے سال ہم سو کے گزار دیتے ہیں, کچھ نوکری میں گزار دیتے ہیں, کچھ کہاں بھی گزار دیتے ہیں, تھوڑے سے سال ہیں, اس کو اتنا رنجیدہ اور اتنا نہ کریں. قرآن میں بھی جب روز محشر جب وہ پوچھیں گے کہ جنت میں لوگ پوچھیں گے کہ آپ کتنا عرصہ دنیا میں رہے تھے, تو کوئی بولے گا ایک دوپہر یا ایک شام. تو یہ جو کٹنے والے دن ہیں نا, یہ صبر کر کے گزار دو, کیونکہ پھر وہ دن آنے والے ہیں جو کبھی نہیں کٹیں گے. کٹ جائیں گے ایام میرے تشنہ لبی کے, واہ میں خانہ سلامت رہے برسات بھی ہوگی. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, جزاک اللہ خیر. میں امید کرتا ہوں کہ اس ایپیسوڈ سے آپ کو فائدہ حاصل ہوا ہوگا. کوئی کامنٹ آپ کرنا چاہتے ہیں, کوئی ٹاپک پہ آپ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو ضرور کامنٹ کریں, ہم نیکسٹ انشاءاللہ اس ٹاپک پہ ویڈیو ضرور بنائیں گے. چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.